بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہانیوں کے اس دلچسپ سفر میں دوستوں آپ کو خوش آمدید۔ اس دلچسپ سفر میں اگر آپ میرے ہم سفر بننا چاہتے ہیں تو میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیجیے تاکہ آپ کو مل سکے ویڈیو اپڈیٹس۔ بہت دن ہوئے افریقہ کے کسی گاؤں میں ایک آدمی رہتا تھا۔ اس کے پاس کئی کھیت اور بہت سی گائیں تھیں۔ اس کا ایک ہی بیٹا تھا اور وہ اپنی بیوی اور بیٹے کے ساتھ سکھ اور چین کی زندگی بسر کرتا تھا۔ ایک بار وہ بہت بیمار پڑا، بہت علاج ہوا مگر کوئی فائدہ نہ ہوا۔ بھوت بھگانے والے جادوگر آئے مگر ان سے بھی کچھ نہ ہو سکا۔ وہ سمجھ گیا کہ اب اس کی زندگی ختم ہونے والی ہے۔ جب اس کا بالکل ہی آخری وقت آ پہنچا تو اس نے اپنے پیارے دوست کماؤ کو بلوایا اور کہا، کماؤ، اس دنیا میں تو ہی میرا ایک دوست ہے۔ اب صرف تھوڑی سی ہی سانسیں باقی رہ گئی ہیں۔ میرا بچہ بہت چھوٹا ہے۔ مجھے یہی فکر ستا رہی ہے کہ میرے مرنے کے بعد میری بیوی اور بچے کا کیا ہوگا۔ کماؤ بڑی توجہ سے اس کی بات سن رہا تھا۔ میری خواہش ہے کہ میرے مرنے کے بعد میری بیوی اور بچے کی نگرانی تیرے سپرد کر دوں۔ وہ ٹھہر ٹھہر کر کہتا رہا، اپنے گیت اور گائیں بھی تیرے حوالے کر دوں۔ جب میرا بچہ بڑا ہو جائے تو میری یہ امانت اس کو دے دینا۔ اے میرے دوست، کیا تو میرے لیے اتنا کر سکے گا؟ کماؤ نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر کہا، میں وعدہ کرتا ہوں تیرے بچے اور بیوی کو کبھی کوئی تکلیف نہ ہونے دوں گا۔ تیرے کھیت اور گائیں اس وقت تک میرے پاس بطور امانت رہیں گے جب تک کہ تیرا بچہ بڑا نہیں ہو جاتا۔ کماؤ کے جانے کے بعد اس نے اپنی بیوی کو بلا کر کہا، کماؤ میرا پیارا دوست ہے اور مجھے اس پر پورا اعتماد ہے، پھر بھی دنیا بری جگہ ہے۔ کسے معلوم کل کیا ہو۔ میں نے اپنے کھیتوں اور گایوں کی تفصیل لکھ کر اس تعویذ میں بند کر دی ہے۔ اسے بچے کے گلے میں ڈال دینا، ہو سکتا ہے کبھی اس کی ضرورت پڑ ہی جائے۔ اس کی بیوی نے بچے کے گلے میں تعویذ ڈال دیا۔ جلد ہی وہ دنیا سے چل بسا۔ اس کی بیوی اور بچہ جس کا نام پیری تھا روتے رہ گئے۔ آس پاس کے گاؤں سے عورتیں روایتی ماتم کرنے آئیں۔ ایک بوڑھے نے مجمع میں کھڑے ہو کر مرنے والے کی خوبیاں بیان کی۔ دفن کے بعد سب اپنے اپنے گھروں کو رخصت ہوئے۔ کماؤ نے شروع میں اس کی کافی خبر گیری کی، ہر طرح سے ماں بیٹے کو آرام پہنچانے کی کوششیں کی، مگر رفتہ رفتہ اس کا برتاؤ تبدیل ہونے لگا۔ پہلے وہ ہر روز ان کی خیریت پوچھنے آتا تھا اور اب کبھی کبھار ہی ادھر ہو آتا، اور وہ بھی صرف رسمی طریقے سے۔ اس کے بعد تو یہ حالت ہو گئی، اس نے آنا بالکل ہی چھوڑ دیا۔ سال بھر میں بس ایک دو بار تھوڑی سی مکئی بھجوا دیتا تھا۔ ماں بیٹے کی زندگی سخت تکلیفوں میں بسر ہو رہی تھی۔ کئی وقت چولہا نہ جلتا تھا۔ بس وہ کساوا بوٹی کی جڑیں جنگل سے ڈھونڈ کر لاتے اور انہیں ابال کر کھا لیتے۔ جھوپڑی جگہ جگہ سے ٹوٹ پھوٹ گئی تھی جس سے بارش کا پانی اندر آتا اور سردیوں کی راتوں میں ٹھنڈی ہوائیں سونے نہ دیتی۔ ماں کئی بار کماؤ کے پاس گئی مگر اس نے کوئی توجہ نہیں دی۔ اسی طرح وقت گزرتا رہا۔ پیری اب بڑا ہو گیا تھا۔ ایک دن ماں نے بیٹے سے کہا، دکھ سہتے سہتے عرصہ گزر گیا، اب تو بڑا ہو گیا ہے، چل کماؤ سے اپنے کھیت اور گائیں واپس لے لیں۔ دونوں کماؤ کے پاس پہنچے۔ پیری نے کہا، اب میں بڑا ہو گیا ہوں، میرے کھیت اور گائیں میرے حوالے کر دو۔ کماؤ نے مصنوعی حیرت سے دہرایا، کھیت اور گائیں؟ پیری کی ماں نے کہا، ہاں وہی جنہیں میرے شوہر نے تمہارے سپرد کیا تھا۔ کماؤ غصے سے کہنے لگا، تمہارے شوہر نے میرے سپرد کچھ نہیں کیا۔ میں نے جو کچھ بھی سلوک تمہارے ساتھ کیا ہے صرف دوستی کے نام پر کیا، تم پر ترس کھا کر۔ نیکی کرنے کا یہ بدلہ مل رہا ہے مجھے۔ ماں بیٹے بے بسی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ کماؤ نے انہیں دھتکارا، نکل جاؤ یہاں سے اور اب کبھی ادھر مت آنا۔ دونوں سر جھکائے وہاں سے چل دیے۔ ماں کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ پیری نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، فکر نہ کرو ماں، ہم سردار کے پاس جا کر فریاد کریں گے اور انصاف مانگیں گے۔ سردار دور کے گاؤں میں رہتا تھا۔ ماں بیٹے اسی وقت سردار کے گاؤں کی سمت چل دیے اور 2 گھنٹے بعد سردار کے گاؤں جا پہنچے۔ چاروں طرف سردار کی بیویوں کی گول جھوپڑیاں تھیں اور بیچ میں سردار کی سب سے بڑی جھوپڑی تھی جس کے دروازے پر سردار شیر کی کھال بچھائے بیٹھا تھا۔ سردار نے پوچھا، کیا بات ہے؟ پیری اور اس کی ماں نے سردار کو ساری بات بتا دی۔ مشکل یہ تھی کہ ثبوت بھی جل چکا تھا۔
سردار نے فوراً ہی کماؤ کو حاضر ہونے کا حکم دیا۔ اسے آتے آتے کئی گھنٹے لگ گئے۔ جب سردار نے کماؤ سے پوچھا تو اس نے پھر وہی بات کہی کہ پیری اور اس کی ماں مجھ پر الزام لگا رہے ہیں اور میں تعویذ کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ سردار سوچتا رہا، پھر بولا، پیری تم کل صبح پھر آؤ اور کماؤ تم اپنی بیوی کو بھی ساتھ لاؤ گے۔ اگلی صبح پیری اور ماں کماؤ اور اس کی بیوی سردار کے مکان پر پہنچ گئے۔ سردار کے سامنے گھاس کے 2 بڑے بڑے بنڈل پڑے تھے۔ سردار ان سے مخاطب ہوا، یہ 2 بنڈل ہیں، ایک بنڈل کماؤ اور اس کی بیوی کو اٹھانا ہے اور دوسرا پیری اور اس کی ماں کو۔ کماؤ اور اس کی بیوی بنڈل اٹھا کر دائیں سمت سے اور پیری اور اس کی ماں بائیں طرف سے روانہ ہو کر گاؤں کا چکر لگائیں گے، پھر میری جھونپڑی کے سامنے واپس آ کر بنڈل رکھ دیں گے۔ اس کے بعد انصاف ہو جائے گا۔ وہ چاروں سردار کی بات سن کر حیران رہ گئے۔ انصاف کا یہ انوکھا طریقہ تھا۔ دونوں پارٹیاں اپنے اپنے بنڈل اٹھا کر مختلف سمت میں روانہ ہو گئے۔ بنڈل بڑا بھاری تھا، کماؤ کی بیوی جلد ہی ہانپنے لگی۔ وہ ایک بدزبان عورت تھی، جھلا کر بولی، تیرا ستیہ ناس ہو، کس مصیبت میں ڈال دیا، میری تو جان ہی نکل رہی ہے، اب اور نہیں چلا جاتا۔ کماؤ نے کہا، بس ذرا دیر کی تکلیف ہے اور پھر ساری زندگی کا آرام۔ یہ کیوں نہیں سمجھتی کہ کھیت اور گائیں مفت میں ہاتھ آئیں گی، ذرا تیز قدم اٹھا۔ بیوی جل کر بولی، اگر اتنی تکلیف اٹھا کر بھی کچھ ہاتھ نہ آیا تو کیا ہوگا؟ کماؤ ہنس پڑا اور کہنے لگا، تعویذ تو میں نے جلا دیا، اب تو ماں بیٹے کے پاس کوئی ثبوت بھی نہیں ہے، جو بھی بنڈل لے کر پہلے پہنچے گا اسی کی جیت ہوگی۔ اب پیری اور اس کی ماں کی سنو۔ ماں ویسے بھی کمزور تھی، بنڈل وزنی تھا، اس کی ٹانگیں لڑکھڑا رہی تھیں۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگی، کیسا اندھیر ہے، اپنی ہی چیز پانے کے لیے کیسی مصیبت اٹھانی پڑ رہی ہے، یہ کیسا ظلم ہے۔ پیری نے حوصلہ بڑھایا، ماں آخر میں جیت سچائی کی ہی ہوتی ہے، ہمت سے کام لو، ہمارے کھیت اور گائیں ہمیں مل جائیں گی اور تمام دکھ درد دور ہو جائیں گے۔ دونوں بنڈل ایک ہی وقت میں سردار کے مکان پر پہنچ گئے اور انہیں زمین پر رکھ دیا گیا۔ سردار نے کماؤ سے پوچھا، کیا اب بھی تم یہی کہتے ہو کہ تمہارے دوست نے کھیت اور گایوں کو تمہیں نہیں سونپا تھا؟ اس نے ڈٹائی سے جواب دیا، جی ہاں سردار۔ سردار بولا، دیکھو ان بنڈلوں میں سچائی اور انصاف بند ہے۔ یہ کہہ کر سردار نے بنڈلوں کو کھول دیا۔ ان میں سے 2 آدمی باہر آئے۔ کماؤ اور اس کی بیوی کے چہرے فق ہو گئے۔ سردار نے ان دونوں آدمیوں سے کہا، تم لوگوں نے کماؤ اور اس کی بیوی پیری اور اس کی ماں کی جو بھی گفتگو سنی ہو اسے لفظ بلفظ بیان کرو۔ ان لوگوں نے جو کچھ سنا تھا دہرا دیا۔ کھیت اور گائیں پیری کو واپس مل گئیں۔ کماؤ سارے قبیلے کے سامنے ذلیل ہوا، اسے اور اس کی بیوی کو قبیلے سے باہر کر دیا گیا اور وہ جنگلوں میں چلے گئے۔ پھر دور دور تک سردار کی عقل مندی کی دھوم مچ گئی۔